بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک دفعہ اور آپ کے اس فیورٹ چینل پہ کرکٹر کے اوپر دو بڑی شخصیات اور پاکستان کرکٹ کو جنہوں نے سرو ان دی سینس آف دیئر اون پرفارمنسز، پھر اس کے بعد اپنی جو ہے نا ٹائم، اپنے سکلز، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بڑے بڑے نام جو ہے وہ پیدا کر کے دیے۔ جی ون اینڈ اونلی اظہر زیدی صاحب، جنہوں نے ایز اے کوچ، ایز اے سلیکٹر، ایز اے مینیجر، اور پھر اس کے بعد سب سے بڑا جو ان کی جو تعارف ہے وہ یہ کہ ان کی بہت پرانی اور بہت نامور پاکستان کرکٹ کی ہسٹری کا ایک بڑی کلب جو ہے PNT کے نام سے، اس کو جو ہے نا مطلب کہ رن کر رہے ہیں، چلائے اس کے بعد بانی بھی اور اس کے سرپرستی۔ جی خوش آمدید آپ کو زید صاحب، اور خاص طور پر شاہ صاحب کو ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہمارے سر پر ان کی سرپرستی ہے، تو اللہ سلامتی عطا فرمائے۔ تو آپ آج جو ہے نا اس فارمیٹ کو ہم تھوڑا چینج کر لیتے ہیں، آپ جو ہے نا وہ گپ شپ کریں، اور تاکہ جو ہے نا وہ سوال آپ سے ہی اور وہ گفتگو کے اندر ہی سوال ہوتے جائے۔ تو زید صاحب کا تھوڑا تعارف آپ بتا دیں، پھر اس کے بعد تاکہ جو ہے نا وہ جی دیکھیں سب سے بڑی بات میں کرنے لگا ہوں کہ زید صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ لوگ ان کو کپتانوں کا کپتان کہتے ہیں، لیکن میں ان کو انسانوں کا انسان بھی کہتا ہوں۔ زیدی صاحب ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ہستی ہے کہ جو کرکٹ کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کا بھی ایک علمبردار ہے۔ ان سے کرکٹ سے ہٹ کے بھی کوئی بات کرے، کوئی بات کریے، کوئی کسی کا کوئی کام ہو، بہت لوگوں کی نوکری کی طرح مطلب رہتے ہیں، ان کو رزق دلایا، بہت سارے لوگ ان کے ہاتھ کے آج کے لوگ مطلب ملازمت لے کے کہیں سے کہیں چلے گئے، کرکٹرز ہیں، ان کی ہیلپ کرتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے پاس وہ کرکٹرز بن کے چلے گئے جو ایک ایسی شکل کے آئے تھے جیسے ایک کچی مٹی ہوتی ہے، انہوں نے اس کو ساخت کیا، اس کو ایک بہترین برتن کے روپ میں دیا، اس کو پکایا، اس کے بعد ایک بہترین برتن کے روپ میں ڈھال کے دنیا کو روشناس کرایا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کو کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہے، نہ ان کو اس بات کا کوئی ہے۔ اگر یہ اس طرح کا لالچ ہوتا تو شاید کتنی زمین کے مالک ہوتے، کتنی کوٹھیوں کاروں کے مالک ہوتے، جس طرح لوگ ان کے پیچھے پھرتے۔ لیکن زید صاحب نے ایک ہی کمال کیا، اور ایک ہی چیز کا ان کا جو میں کہتا ہوں سمبل آف دیئر لائف وہ ہے کہ ایمانداری۔ ہی از اے ٹرسٹ وردی پرسن، قابل اعتماد آدمی ہے، بہترین دوست ہے، بہترین انسان ہے، رکھ رکھاؤ والے آدمی ہے، جسے کہتے ہیں خوش لباس، خوش گفتار اور خوش اخلاق شخصیت جو زید صاحب میں ہے۔ زید صاحب کا جو بات ہے وہ زید صاحب کس طرح، میں زید صاحب کے لیے میں نے اس طرح دیکھا ہے کہ انہوں نے ایسے کرکٹرز، ایسے کھلاڑی، ورلڈ کلاس امپائر علیم ڈار جس نے دنیا میں ان کا نام لیا، انہوں نے کہا میں آج اللہ کے بعد جس وجہ سے ہوں تو میرے جو ہے زیدی صاحب نہ ہوتے تو آج میں اس جگہ پہ نہ ہوتا۔ علیم ڈار جیسا امپائر پیدا کیا، احسن رضا انہی کی کلب سے ہے۔ ٹیسٹ کرکٹر جو ہے ان کے بہت سارے ورلڈ کلاس کرکٹر پیدا کیے، میں نام لینے لگ جاؤں تو میرے خیال میں بھول جاؤں گا، اتنے نام ہیں، شاید زید صاحب خود بتائیں گے۔ اور زید صاحب کا ایک بڑی کوالٹی ہے کہ روز اپنے نیٹ پہ جاتے ہیں، اس عمر میں بھی جاتے ہیں، وہاں پہ نیٹ پہ بیٹھتے ہیں، لڑکوں کو دیکھتے ہیں، ان کی پریکٹس دیکھتے ہیں، ان کا سارا کچھ دیکھتے ہیں، اور ان کے کلب کا لڑکے کو آپ کسی قسم کی بد اس میں نہیں دیکھیں گے، بد اخلاقی کے جتنے بھی معاشرے کی بد اخلاقیات ہیں ان میں ان کے لڑکے کو نہیں دیکھیں گے۔ وہ ایک ٹپیکل لڑکا ہوتا ہے جیسے PNT کا، وہ لاہور میں ہو، کراچی میں ہو، پنجاب میں ہو، سرحد میں ہو، بلوچستان میں ہو، انگلینڈ میں ہو، دنیا کے کسی کونے میں وہ اپنی ایک پہچان ہوگا، لوگ کہیں گے واقعی PNT کا ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی کوالٹیز انہوں نے بھر کے رکھی ہوتی ہے کہ وہ کہیں بھی ان کے نام کو، PNT کے نام کو اور اللہ کے بعد کسی چیز کا وہ نام کو نیچے نہیں لانے کی کوشش کرتا۔ تو میں زید صاحب سے آج زید صاحب سے ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور زید صاحب آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ کس طرح وہ تو آپ ایک ان کا علیحدہ بھی کریں گے، تو زید صاحب آپ کو بتائیں گے کس طرح انہوں نے کرکٹ کا سفر کیا، اور کس طرح انہوں نے کرکٹ کے اندر آئے، اور کس طرح انہوں نے کرکٹ چلائی۔ PNT کلب ایک بہت ہی چھوٹی سی کلب تھی، زید صاحب نے جس طرح اس کو سینچا اور جس طرح پلیئرز پیدا کیے، اور جس طرح وہ ٹیم آج لاہور کے لیے دنیا کی مشہور 3 کلبز میں تھی، کوئی ٹورنامنٹس نہیں تھا جو یہ نہ جیتتے ہو۔ پاکستان کی کوئی بھی ٹیم ہوتی تھی یہ ٹورنامنٹس جیتے، جو بھی بڑے سے بڑا ٹورنامنٹس ہوتے PNT جیتتی تھی۔ اس میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ PNT کوئی لڑکے کوئی اور شکلوں کے تھے، وہ انہی میں سے لڑکے تھے، انہی کو انہوں نے تراشا خراشا تھا، انہی میں سے وہ لڑکے نکالے تھے جو PNT کی جان پہچان بنے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام دیا۔ تو زید صاحب سے آپ بات کر لیجیے آپ بھی۔ جی زید صاحب آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ یہ کرکٹر کے نام سے جو ہے نا وہ YouTube چینل بنایا ہے، ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر سارے جو ہے نا، اور تھوڑی سی بہت جو آپ کی سرپرستی میں اور آپ کی نگرانی میں کرکٹ کھیلی، سوجھ بوجھ آئی، اور پھر اس کے بعد اسپورٹس مین نہ بن سکے، اسپورٹس ایڈیٹر بن گئے۔ تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ گراس روٹ لیول کے اوپر کلبوں اور پھر اس کے بعد اس کے آرگنائزرز
ان کی بات کو جو ہائپس تک پہنچانا جو ہے یہ ایک بڑا لیک کر رہا ہے، ایک لنک. تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس کرکٹر کی وساطت سے جو ہے نا یہ آواز جائے. یہ ہمارا ایجنڈا ہے. اس کے اوپر بھی آپ اپنے جو ہے نا وہ کمنٹ کیجیے گا. لیکن آپ کا سفر ایز اے کرکٹر، ایز اے آرگنائزر، ایز اے اسپورٹس مین لور، ایز اے کرکٹ لور، وہ کب شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، اور پھر اس کے اندر جو ہے نا وہ پروان کیسے چڑھا؟ پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو احمد رضا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ زیدی ہاؤس تشریف لائے، اور شاہ صاحب بھی ساتھ آئے. یہ میرے لیے اور بھی آنر کی بات ہے. جتنی تعریفیں شاہ صاحب نے کرتی ہی ہیں میرا خیال ہے میں اتنی شاید ڈیزرو نہیں کرتا، لیکن کیونکہ شاہ جی خود بڑے سچے آدمی ہیں تو ان کا دل بھی ایسے ہی کرتا ہے. دوسروں کے لیے بھی شاید ایسے ہی سوچتے ہیں کہ یار سچائی کی بات کی جائے. آپ نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے، میں نے کافی آپ کے پروگرام دیکھے ہیں شاہ صاحب کے ساتھ، آپ کے کچھ ینگسٹر کھلاڑیوں کے بھی میں نے انٹرویو دیے دیکھے ہیں. تو یہ اچھی ایک چیز ہے کہ یار ان ینگسٹر کے لیے دیکھیں، بڑے بڑے کھلاڑیوں کے لیے تو بڑے بڑے چینل ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ ان کی آپ کو پتہ ہے پیچھے پیچھے لگے رہتے ہیں، ان کو پیسے بھی دیتے ہیں تب ان کو وہ ٹی وی پہ آتے ہیں. وہ تو آپ جن ینگسٹروں کو اوپر لا رہے ہیں، یا ان سے آپ انٹرویو کر رہے ہیں، یا آپ ان کو گراؤنڈ میں دکھا رہے ہیں، یا ان کی کٹیں دکھا رہے ہیں، تو وہ یقین کریں میں نے جو کچھ دیکھا اپنی لائف میں، میں نے 1966 سے کلب شروع کی، اور یہ پی این ٹی جم خانہ لوگوں کو، عام بندوں کو پتہ نہیں ہے، یہ پوسٹ اینڈ ٹیلی گراف تھی اس وقت. جب ہم نے اس کو سٹارٹ کر لیا، کیونکہ اس وقت لاہور کرکٹ ایسوسیشن میں ایک ہی کلب خالی تھی، وہ کہہ جی اس کے نام سے آپ کھیل سکتے ہیں، وہ پوسٹ اینڈ ٹیلی گراف ہے. تو ہم نے سوچا کہ یار ہمارے میں تو پوسٹ اینڈ ٹیلی گراف کا لڑکا کوئی نہیں ہے، تو ہم نے اس کو کر کے پینتھر اینڈ ٹائیگرز کر لیا. تو اب ہماری 2 ٹیمیں ہیں، ینگ پی این ٹی اور پی این ٹی جم خانہ. اور اللہ کا بڑا ہی احسان ہے، جیسا شاہ صاحب نے بتایا کہ واحد ٹیم ہے یہ پورے پاکستان میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ کوئی ٹیم آپ مجھے بتا دیں پرائیویٹ کلب جو 4 سے 5 دفعہ انگلینڈ گئی ہوئی ہو، کینیا گئی ہوئی ہو، زمبابوے گئی ہوئی ہو، اور دبئی گئی ہوئی ہو، اور ان میں وہ پلیئر گئے ہیں، ٹیسٹ کرکٹر گئے ہیں، اور اس ٹوٹل ہم نے 100 میچز کھیلے ہیں، ان میں سے 1 میچ ہم ہارے ہیں. باقی اللہ کا شکر ہے 99 میچ ہم اس میں، عاشق قریشی صاحب بھی ہمارے ساتھ گئے ہیں، کمشنر صاحبان بھی گئے ہیں، ٹیسٹ کرکٹرز بھی بہت سارے گئے ہوئے ہیں. تو یہ میں ان لوگوں کو لے کے گیا ہوں جو میرا خیال ہے چبرجی والے جہاز میں بھی نہیں کبھی بیٹھے. لوگ باتیں کرنے والے تو بہت چیزیں باتیں کر لیتے ہیں کہ پتہ نہیں یار زیدی صاحب نے کتنے پیسے لیے ہوں گے، پتہ نہیں کتنے پیسے اس ٹور سے کمائے ہوں گے. میں جانتا ہوں، میرا خدا جانتا ہے، یا وہ لڑکے جانتے ہیں، اور آج بھی وہ لڑکے موجود ہیں. میں ان کے نام آپ کو دے سکتا ہوں، آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ کتنے پیسے دے کے گئے تھے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یار ہم نے اس وقت ان کو انگلینڈ دکھایا جب انگلینڈ کے لیے لوگ ترستے تھے. تو جتنا بھی اللہ کا شکر ہے، اس کی سب سے بڑی وجوہات یہ ہیں کہ اگر آج بھی ہم گراؤنڈ میں جا رہے ہیں تو شاید انہی بچوں کی دعائیں ہیں، شاید انہی لوگوں کی دعائیں ہیں. اور میں بالکل اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا، یا اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ میں 12 بچوں کا نانا دادا ہوں. اس سے بڑی کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے گھر کی کہ اس جہاں آپ تشریف لائے ہوئے ہیں. یہاں میرا خیال ہے پاکستان کا تو کوئی بھی کرکٹر شاید ایسا نہیں ہے جو یہاں نہ آیا ہو، جو بڑا نام ہو. اور اس کے علاوہ ویسٹ انڈیز کے بہت کھلاڑی یہاں آئے ہوئے ہیں. سر جی وسیم اکرم کیا، وقار یونس کیا، شاہد افریدی کیا، جتنے بھی بڑے، شعیب اختر کیا، ڈیسمنڈ ہینز کیا، رچی رچرڈسن کیا، مرلی دھرن کیا، بہت سارے بندے. اور وہ ان کی یہ نہیں کہ ہوا میں بات میں کر رہا ہوں، ان کی سب کی فوٹوز موجود ہیں کہ یار یہ بیٹھے ہوئے اس طرح بات کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ میں انکم ٹیکس میں کام کرتا تھا تو میرے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا ساری عمر آپ اگر کوئی اس طرح کے محکمے میں کام کرتا ہے تو حلال کی روٹی کمانا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن میں نے اس کے ساتھ ساتھ ہی زیدی اسپورٹس ایکس کھولی. اس کا افتتاح میرا خیال ہے پاکستان میں پہلے کسی بھی شاپ کا افتتاح ڈینس لی، گریگ چیپل میں سے اس کیلیبر کے کھلاڑیوں نے نہیں کیا ہوگا جو کہ میری دکان کا کیا. اور پوری چبرجی بند ہو گئی تھی کیونکہ اس وقت مشہور تھے. آج کل کے تو بالر اب جا کے یہ شعیب اختر وغیرہ سے لوگ ڈراتے ہیں، ورنہ تو لوگ کہتے تھے تو بڑا للی، تو اتنا نام تھا ان کا للی کا اور چیپل کا. اور میں نے آج بھی میری وہی طریقہ کار ہے کہ یار جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی چندہ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، وہ آئے پی این ٹی میں بننا چاہتا ہو، کھیلنا چاہتا ہو، نہ اپنا وقت ضائع کرے نہ اپنے ماں باپ کا ضائع کرے، پھر ہی آ کے کھیلے. آج بھی اوپنلی کہتا ہوں.
کیونکہ لوگ چلاتے ہیں. دیکھیں مجھے کسی سے اختلاف نہیں ہے, جو کوئی اکیڈمیاں چلا رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے, وہ ان کا وہ بہتر سمجھتے ہیں. ہم اپنی کلب چلا رہے ہیں, ہم اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں کیا ہے. لیکن ہاں یہ میری اوپن آفر ہے کہ اچھا کھلاڑی ہو, غریب بندہ ہو, کوئی بات نہیں. اس دلچسپ ویڈیو کا بقیہ حصہ اگلے پارٹ میں دیکھیے, اور جاننے سے پہلے اس فیورٹ چینل کرکٹر کو سبسکرائب کر لے, لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیے.